بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور آج ہم سارے جو ہیں وہ یہاں پہ اکٹھے ہیں رائٹ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز میں اور سملی ہیومن کلینکس میں. اور آج سے چند دن پہلے میری اور حسن بخاری صاحب کی آپس میں ایک گپ شپ ہو رہی تھی. تو ہم نے کہا کہ ہم ریزولوشن پہ ہم نے بہت سارے پروگرام کیے ہیں اور ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو نئے سال کا ریزولوشن ہے ہم اپنے ساتھ ہم دونوں بیٹھ کے بنا لیتے ہیں اور ساتھ جو ہے اپنے جو دوست ہیں ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو پلاننگ ہے اگلے سال کے لیے ہم اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اور ساتھ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے اس میں ایک ان کی آنے سے ویلیو ایڈڈ ہوگی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نیا سال آتا ہے تو ہم سب آپ میں ہم سب لوگ جو ہے وہ بڑے ہی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور ہم کوئی اپنی صحت کے حوالے سے بڑا کانشیس ہوتا ہے اور کوئی جم میں داخلہ لے لیتا ہے اور کہتا ہے میں اپنا وزن بڑا کم کروں گا, کوئی کہتا ہے جی میں اتنی بکس پڑھوں گا, کوئی کہتا ہے جی میں یہ کام کروں گا وہ کام کروں گا. لیکن جب 15 جنوری آتی ہے تو ان کے سارے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح پرانی جو ڈگر ہے اس پہ چلتے رہتے ہیں. اس کی بیسک ریزن ہوتی ہے کہ ہم لوگ سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہوتے یا ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. یا آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں تو آپ کو 48 گھنٹے تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس دنیا کو فتح کر لیں گے, لیکن اس کے بعد پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ تو نالائق کے نالائق ہی ہیں. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم نے اس کی جو گراس روٹ لیول ہے اس پہ کام نہیں کیا ہوتا یا ہمارا ویژن کلیئر نہیں ہوتا. آج کے جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو نئے سال کا ریزولوشن جو ہے اس پہ ہم کام کریں گے بخاری صاحب, اور ساتھ یہ ہے کہ ہم اس کی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو دورہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس پہ کام کریں گے. اور بیسیکلی آج ہم اپنے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پروگرام کی وساطت سے ہم پھر آگے چل کے جو باقی دوست ہیں ان کی زندگیوں میں بھی رنگ بھرنے کی کوشش کریں گے یا ہمارے پاس جو تھوڑا بہت نالج ہے وہ ہم باقی دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. اب ویژن کی ضرورت کسی بھی انسان کو کیوں پیش آتی ہے, میں آپ یہاں پہ ایک کوٹ کروں گا ہیلن کیلر کو. آپ نے پڑھا ہوگا میٹرک میں ان کا, اور انہوں نے دنیا کو ایک بڑا زبردست نظام دیا ہے کہ جتنے بھی بینائی سے محروم لوگ ہیں وہ کس طرح بریل سسٹم ہے بریل اس کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح پڑھ سکتے ہیں. ان کا ایک کال ہے کہ دنیا میں حقیقی اندھا وہ نہیں ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں, بلکہ دنیا میں حقیقی اندھا وہ ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے زندگی میں کرنا کیا ہے. تو جب ہمیں اپنی ڈائریکشن کا نہیں پتہ یا ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے تو ہم حقیقت میں اندھے اس وقت ہیں. اب اگر ہم واقعی آنکھوں والے ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. وہ ایک کتاب ہے, اس کا کرنچ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ راستے سے جا رہا ہوتا ہے تو آگے دورایا آ جاتا ہے. تو ایک بندے سے پوچھتا ہے کہ جی میرا جو صحیح راستہ ہے یہ میری منزل کہاں پہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ تم نے جانا کہاں ہے. اگر تمہیں تمہاری منزل کا پتہ ہے تو پھر میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ رائٹ پاتھ کیا ہے. لیکن اگر تمہیں اب تمہاری منزل کا نہیں پتہ یا تمہارا ویژن کلیئر نہیں ہے یا تم اپنی منزل کے بارے میں صحیح نہیں جانتے تو پھر تمہارے لیے دونوں راستے ٹھیک ہیں چاہے جس پہ چل پڑو. تو ہم میں سے بہت سارے جو دوست ہیں وہ کولوں کی بیل کی طرح زندگی گزارتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہ ساری زندگی کا انہوں نے سفر کر لیے لیکن وہ وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں. تو آج کے جو پروگرام ہے اس کے جو مین مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی ذرا ڈائریکشن ہے اس کو ٹھیک کر لیں, کیونکہ جب تک ہمیں گول سیٹنگ نہیں ہوگی, ہمیں اپنے ویژن کا پتہ نہیں ہوگا, ہم کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوگا, پھر ہوگا یہی کہ ہم جو ہے وہ ایک پورا سال ایک اور گزار لیں گے. لیکن آخر میں 31 دسمبر 2024 کو بھی ہم یہیں پہ اسی بات کو لے کے بیٹھے ہوں گے کہ ہم نے اس سال کیا کچھ نہیں ہے. تو یہ اس پورے پروگرام کا جو ہے وہ مقصد ہے. اس پہ ہم تھوڑی سی اور بات کریں گے. لیکن اوور ٹو حسن بخاری صاحب. آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر شکیل زمان صاحب, ابراہیم شیخ صاحب اسپیکر کلب کے روح رواں ہمارے دوست ہیں, محمد احمد ہیں اسٹوڈنٹ ہیں, اور عبداللہ ہیں, اور اس کے بعد نعیم ہے ہمارے ساتھ. تو مطلب جرنلزم سے تو یہ سارے ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ دوست ہمیں اور جوائن کریں گے. تو ہم یہ سارے مل کے ہم اپنے لیے ایک ریزولوشن بنائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اپنا ایک سال جو ہے اس کو کرامت بنا سکیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم ساری زندگی کمفرٹ زون میں رہتے ہیں اور کمفرٹ زون سے باہر نکل کے جب ہم کام کریں گے تو ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بھی آئے گی. اب میں حسن بخاری صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا اچھا تعارف کرایا اور اس ورک شاپ کا بیک گراؤنڈ آپ نے بتایا. میں اس کا آغاز اس طرح سے کروں گا کہ ایک مثال لے لیتے ہیں. ایک درخت آپ نے لگایا چند سال پہلے, آج وہ ایک شکل میں آپ کے سامنے ہے. آپ اس پہ ایک تجربہ کریں, اس کے ایک سائیڈ کی تمام شاخوں کو آپ شاخ تراشی کے ذریعے نکھاریں اور اس کی دوسری طرف کی جو شاخیں ہیں ان کو آپ ویسا ہی چھوڑ دیں جیسے وہ ہیں.
ان میں کوئی چھوٹی, کوئی بڑی, کوئی ٹیڑھی, کوئی سیدھی ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ ان دونوں اطراف کی شاخوں میں سے کون سی شاخیں اچھا کوالٹی والا پھل دیں گی؟ وہ جو شاخیں زیادہ ہیں جن پہ پھل زیادہ ہیں, یا وہ جو شاخیں تھوڑی ہیں ہم خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ ان کا پھل بڑا ہوگا؟ یقیناً اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر آنے والے سال کے آغاز میں ہم اس سال کے لیے ایک لائے عمل طے کریں, جو لائے عمل ہمیں اس سال کے ایک ٹریک کے اوپر ڈال دے گا. ہر سال کو گزارنے کے لیے انسان کو کوئی نہ کوئی آئیڈیا چاہیے ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ سال 2024 کو ہم ایئر آف ڈسپلن کا نام دیں, کیونکہ جتنے بھی بڑے ایتھلیٹس, جتنے بھی بڑے بزنس مین, جتنے بھی بڑے سائنٹسٹ آپ نے دیکھے, ان تمام کی زندگیوں میں ایک انتھک محنت تھی, ایک لگن تھی, اور اس لگن سے ایک شکل جو نکلتی تھی وہ تھی ڈسپلن کی. کوئی چیز تھی جو انہیں صبح جگاتی تھی اور رات کو دیر سے سلاتی تھی, اور وہ ایک پیٹرن پر کام کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ نیا کریٹ کر لیا. اب میں چاہوں گا کہ ہم سال 2024 جسے ہم نے ڈسپلن کے سال کے لیے, جیسے میں اس کا انتخاب ڈسپلن کے ایئر کے نام سے کرنا چاہوں گا, تو اس ڈسپلن کے سال کے لیے ہم نے یہ ورک شاپ ڈیزائن کی ہے جس میں ہم نہ صرف اپنے ذہن سے کام لیں گے, نہ صرف اپنے ایکسپرٹ سے اوپینین لیں گے, مینٹورز سے گائیڈنس لیں گے, بلکہ ہم کیوں نہ ایک ٹیکنالوجی جس کو پوری دنیا, جس ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری بنا چکی ہے, جس کے آتے ہی تہلکہ مچ چکا ہے, جس کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اور اسپیشلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ آن چیٹ جی پی ٹی, تو کیوں نہ ہم اس ایڈوانس طریقہ کار کا استعمال کر کے اپنے لیے ایک اپ ٹو دا مارک یا اپ ٹو ڈیٹ ایسی ریزولوشن بنائیں کہ جس کے ذریعے ہم آنے والے سال کو ایک ایسی شکل میں ڈال دیں کہ یہ پھل ایسا دے کہ جس سے سب دیکھیں, اور جس سے ہمیں ہماری اپنی ذات کو بھی تقویت ملے, اور جس پھل کو دیکھ کر تمام لوگ انسپائر ہوں اور وہ ہماری طرح ہمارے ساتھ چلیں اور یہ ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائے. دس از دی آبجیکٹو آف دس ہول ورک شاپ. اس ورک شاپ کا ٹائٹل ہے اے آئی پاورڈ نیو ایئر ریزولوشن ٹو ٹرانسفارم یور سیلف ان 2024. اچھا, اب میں مختصر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت سارے پروفیشنز کو سپورٹ کر رہی ہے, نہ صرف مینجمنٹ بلکہ کریٹیوٹی, اور نہ صرف کریٹیوٹی بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائیکالوجی, اور جتنی بھی پروفیشنز ہیں ان کو الگ طرح سے یہ سپورٹ کر رہا ہے. ایون یہ پروفیشنز کے اندر جو انسان کے کرنے کی ڈیوٹیز ہیں, چیک اینڈ بیلنس رکھنا, پوچھ گچھ کرنا, انٹروگیشن کرنا, اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس اتنی کوالٹی آ چکی ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے. اور اسی کی بنا پہ ورلڈ اکنامک فورم نے کہا کہ آنے والے 5 سال کے اندر کوئی 1.5 لاکھ سے زائد پروفیشن ایسے ہیں جو آبسولیٹ ہو کے ختم ہو جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو یہود کی سازش کہہ کے اس سے دور بھاگیں, کیوں نہ اس کو اڈاپٹ کریں اور اس سے ایڈوانٹیج لیں تاکہ ہم بھی اس لیول تک پہنچ جائیں کہ جہاں ہم بھی مقابلہ کرنے کی سکت رکھتے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر احمد اعجاز نے سمیلیا کلینکس پر نیو ایئر ریزولوشن کے حوالے سے ورک شاپ کا انعقاد کیا. حسن بخاری اور ڈاکٹر احمد اعجاز نے یہاں پر ہم نے اس ورک شاپ کو وزٹ کیا تو بڑا اچھا لوگوں کو ٹرین کیا, اور ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کو, جتنے یہاں پر یوتھ کے نوجوان تھے, ان کو بتایا کہ نیو ایئر ریزولوشن کیا ہونی چاہیے, اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے یا ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کا افیکٹو یوز کیسے کیا جائے. تو یہ ایک اچھی ایفرٹ تھی سمیلیا کلینکس کی جانب سے کہ ڈاکٹر احمد اعجاز نے تمام جو نوجوان اکٹھے کیے ان کو باور کرایا کہ وہ اپنے پچھلے جو سال تھی, پچھلے سال کی کارکردگی تھی
اس پر توجہ کریں اور جو ان کی آئندہ آنے والے سال کی پلاننگ ہے اس کی ایک منظم طریقے سے اس کو آرگنائز کریں، اس کو بہتر طریقے سے آگے لے کر چلیں تاکہ ان کا کیریئر جو ہے وہ ایک ڈائریکشن کی جانب جا سکے۔